بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کا جانور نہر ذبح کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ کیا عورت بھی اپنے جانور کو قربان کر سکتی ہے؟ اور ذبح کرتے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ نیز کیا بے نماز آدمی کے ہاتھ سے ذبح کروانا جائز ہے؟ قربانی عید کی نماز کے بعد کرنی چاہیے۔ جس نے نماز سے پہلے قربانی کی اس کی قربانی قبول نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج عید الاضحیٰ کے دن کی ابتدا ہم نماز سے کریں گے، پھر واپس آ کر قربانی کریں گے۔ جو اس طرح کرے گا وہ ہماری سنت کے مطابق کرے گا، لیکن جو شخص نماز عید سے پہلے ذبح کرے گا تو وہ اس کی حیثیت صرف گوشت کی ہوگی جو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے تیار کیا۔ قربانی وہ قطن نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5545۔ نہر اور قربانی کرنے کی جگہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کے اندر ہی نہر اور ذبح کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 982۔ لیکن عیدگاہ میں ذبح کرنا سنت ہے، ضروری نہیں جانور کہیں بھی قربان کیا جا سکتا ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مکہ کی ہر گلی ایک راستہ اور منہر ہے، یعنی نہر کرنے والے کی جگہ۔ سلسلۃ الصحیحہ میں یہ حدیث 2464 نمبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پورا مینا قربانی کی جگہ ہے اور مکہ کی سب گلیاں راستے قربانی کی جگہیں ہیں، یعنی جہاں بھی ہم چاہیں قربانی کر سکتے ہیں۔ شداد بن اوس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، دو خصلتیں ایسی ہیں جنہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ ایک یہ کہ اللہ نے ہر چیز کو اچھے ڈھنگ سے کرنے کو فرض کیا ہے، لہٰذا جب تم قصاص یا حد کے طور پر کسی کو قتل کرو تو اچھے ڈھنگ سے کرو، یعنی اگر خون کے بدلے خون کرو تو جلد فراغت حاصل کر لو، تڑپا کر کسی کو مت مارو۔ اور مسلم بن ابراہیم کے سوا دوسروں کی روایت میں ہے، اگر تم مارنا چاہتے ہو تو اچھے ڈھنگ سے مارو، اور جب کسی جانور کو ذبح کرنا چاہو تو اچھی طرح ذبح کرو، اور چاہیے کہ تم میں سے ہر ایک اپنی چھری کو تیز کر لے اور اپنے ذبیحہ کو آرام پہنچائے۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2815۔ تمام فقہائے کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ذبح کرتے ہوئے خیال کیا جائے کہ ایک جانور کو اسی نسل کے کسی دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کیا جائے۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، کسی بکری کے سامنے دوسری بکری کو ذبح کرنا مکروہ ہے۔ کند چھری یا آلے سے ذبح نہ کرے، کیونکہ اس طرح کرنے سے جانور کو تکلیف ہوگی اور اس کی شریعت میں سخت ممانعت ہے۔ اور دوسرے جانوروں کے سامنے بھی ایک جانور کو ذبح نہ کرے، کیونکہ اس سے جانور کو عذاب میں مبتلا کرنے کے مترادف ہوگا۔ چھری کے علاوہ بھی کسی تیز دھار آلہ سے ذبح کرنا جائز ہے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے پوچھا، اللہ کے رسول، اگر ہم میں سے کسی کو کوئی شکار مل جائے اور اس کے پاس چھری نہ ہو تو کیا وہ سفید دھار پتھر یا لاٹھی کے پھٹے ہوئے ٹکڑے سے اس شکار کو ذبح کر لے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اللہ کا نام لے کر جس چیز سے چاہے خون بہا دو۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2824۔ قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا سنت ہے۔ اگر خود ذبح نہ کر سکیں تو کسی دوسرے سے ذبح کروا لیں تو بھی کوئی حرج نہیں۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چتکبرے مینڈوں کی قربانی کی۔ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاؤں جانور کے اوپر رکھے ہوئے ہیں اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں۔ اس طرح آپ نے دونوں مینڈوں کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر نہر کی جگہ آئے اور جو 100 اونٹ آپ اپنے ساتھ لے کر آئے تھے ان میں سے 63 اونٹ آپ نے اپنے دستے مبارک سے نہر کیے، باقی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو دیے، انہوں نے نہر کیے۔ ان تمام احادیث سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر اپنے دستے مبارک سے قربانی کے جانور خود ذبح کرتے، اور حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے 63 اونٹ خود ذبح کیے اور 37 اونٹ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ذبح کیے۔ تو معلوم ہوا قربانی دینے والوں کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا چاہیے اور یہی افضل ہے، اور کسی کی طرف سے وکالتاً ذبح کرنا بھی جائز ہے، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی عورتوں کی طرف سے گائے کی قربانی دی۔ عورتیں خود بھی جانور ذبح کر سکتی ہیں۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی ایک لونڈی سیلا پہاڑی پر بکریاں چرایا کرتی تھی۔ ریوڑ میں سے ایک بکری مرنے لگی
تو اس نے اسے مرنے سے پہلے پتھر سے ذبح کر دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے کھاؤ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5505۔ ابو موسیٰ اشعری نے امام بخاری نے تعلیقاً ذکر کیا ہے کہ ابو موسیٰ نے اپنی لڑکیوں کو حکم دیا کہ وہ اپنی قربانی خود اپنے ہاتھ سے ذبح کریں۔ جانور ذبح کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھنا مسنون ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن سینگ دار ابلق خسی کیے ہوئے 2 دمبے ذبح کیے۔ جب انہیں قبلہ رخ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین ان صلواتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین۔ میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ میں ابراہیم کے دین پر ہوں، کامل موحد ہوں، مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ بے شک میری نماز، میری تمام عبادتیں، میرا جینا اور مرنا خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا۔ اے اللہ، یہ قربانی تیری ہی عطا ہے اور خاص تیری ہی رضا کے لیے، یہ محمد اور اس کی امت کی طرف سے ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر کے نام کے ساتھ، اللہ بہت بڑا ہے۔ اور پھر آپ نے ذبح کیا۔ جو کوئی بھی قربانی کے جانور کو ذبح کرے تو اس کے لیے ذبح کرتے وقت بدرجہ ذیل الفاظ کہنے سنت ہیں۔ بسم اللہ واللہ اکبر، اللہم تقبل منی ومن اہلی، یعنی اے اللہ میں یہ قربانی اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے کر رہا ہوں۔ اور اگر وہ کسی دوسرے کی جانب سے قربانی ذبح کر رہا ہو تو اسے کہنا چاہیے کہ یہ فلاں کی جانب سے ہے، اور یہ کہے بسم اللہ واللہ اکبر، اللہم تقبل من فلاں و آل فلاں، یعنی جو گھر کا سربراہ ہے اس کا اور اس کے اہل کا نام لے۔ یہ سارے الفاظ جو ہیں یہ کہنے مستحب ہیں۔ جو واجب ہے وہ پڑھنا صرف بسم اللہ پڑھنا واجب ہے، باقی سارے الفاظ کہنا مستحب ہے۔ ذبح کرتے وقت جانور کو قبلہ رخ لٹانا سنت ہے۔ اگر قبلہ رخ نہ بھی لٹایا جائے، نہ بھی قبلہ رخ ہو تو بھی کوئی حرج نہیں، یہ سنت ہے۔ بے نمازی کی قربانی اور اس کے ذبیحہ، اس کے متعلق علماء میں اختلاف ہے۔ کچھ علماء کے نزدیک بے نماز کی قربانی قبول نہیں، اور نہ ہی بے نماز کا ذبح کیا ہوا جانور حلال ہوگا۔ ان کا اختلاف اپنی جگہ، مگر نماز کو چھوڑنا بالاتفاق کفر ہے۔ قربانی دینے والا یا ذبح کرنے والا اپنے اس عمل سے پہلے توبہ کرے اور آئندہ پابندی سے نماز کا عہد کرے، خود اپنے جانور کو ذبح کرے یا کم از کم کسی نمازی آدمی سے اپنے جانور کو ذبح کروائیں، یعنی ترجیحاً نمازی آدمی کو تلاش کریں کہ وہ آپ کے جانور کو ذبح کرے۔